فواد چودھری کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بس میری یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے فواد کو انہوں نے رات کو 5:45 اور 6 کے درمیان ان کو ابڈکٹ کیا ہے گیرج میں آ کے، ہمارے پاس CC فوٹیج بھی ہے، وہ ہم آپ لوگوں کو دیں گے. اگر آپ نے اریسٹ ہی ان کو کرنا ہے، دیر از اے لیگل پروسیجر ٹو فالو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں 10-12 بندے لے کے اور آپ ان کو گاڑی میں ڈالیں ویگو میں اور اٹھا کے چل پڑیں، اور گھر والوں کو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ انہیں کہاں لے کے گئے. ہمیں تو 3 گھنٹے تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ان پہ FIR کس بات کی ہوئی ہے. ان کو CIA نے اٹھایا ہے، FIA نے اٹھایا، کیونکہ یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کس ادارے نے کب کس وقت اس کو اٹھا لیا ہے. وہ تو میڈیا کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس پہ بہت ایفرٹ کی اور انہوں نے ان کی FIR کو سرچ کیا جو کہ کوسار تھانے میں، اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد بھی ان کا نہیں اتا پتا تھا کہ فواد چودھری صاحب کو انہوں نے کہاں رکھا ہوا ہے. ابھی انہوں نے کوئی آئی تھنک پیش کیا ہے کینٹ کچہری میں، اب وہ راہداری پہ رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں آج لاتے ہیں کل لاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. بٹ دس از ٹوٹلی رانگ، ان ایکسیپٹیبل جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ان کو لے کے گئے. اب ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ انہوں نے ٹارچر کیا ہے، ان کو بلائنڈ فولڈ کیا، ان کو کیا کیا ان کے ساتھ، وی ہیو نو کلو. لیکن بس میں یہی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہوں گی کہ پلیز اس کے اوپر سو موٹو لیں. ہی از اے نیشنل لیڈر. کوئی ایک یہ جمہوری حق ہے ہر سٹیزن کا کہ اس کو رائٹ دیا جائے، پروسیجر کے تھرو آپ اریسٹ کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ گھر میں گھسیں، بندہ اٹھایا، اچھا نہیں لگا اور آپ غائب کر دیں بندہ. تو میری یہی ریکویسٹ ہے ہمارے وزیر اعظم سے بھی اور کیئر ٹیکر محسن نقوی صاحب سے بھی، جو کہ ابھی 2 دن پہلے آئے ہیں، کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو میرٹ پہ فیصلہ دیں اور فواد چودھری صاحب کو ریلیز کریں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر یہی صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آج صبح جو فواد چودھری صاحب کو اپنے گھر سے اریسٹ کیا گیا ہے، بڑے واضح ہے کہ فواد چودھری صاحب، آپ پریس والے بھی جانتے ہیں، PTI کے پورے پبلک اور باقی پارٹیز کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب ایک بڑے کھلے ذہنیت کے انسان ہیں. وہ ہر اپینین کو ایکسیپٹ کرنے والے انسان ہیں. تو فواد چودھری صاحب کا آج صبح صرف اریسٹ نہیں ہوا، ایک سوچ کا اریسٹ ہوا ہے، اور وہ سوچ فریڈم کی تھی، آزادی کی تھی. اور فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کر کے آپ نے صرف ان کو نہیں اریسٹ کیا، اس آزادی کو اریسٹ کیا. کئی ایسے فیکشنز، میڈیا کے بھی، پریس کے بھی، لبرل سوچ کے بھی، اس کو آپ نے اریسٹ کیا. کوشش کی ہے کہ اس کو کنٹین کیا جائے. فواد چودھری صاحب نے سوائے جوڈیشری کی بالادستی اور ڈیموکریسی، جمہوریت کی بالادستی کے علاوہ کبھی کوئی بات کی نہیں ہے پچھلے 9 مہینوں میں. آپ ہر ان کا ایک ٹویٹ دیکھ لیں، وہ صرف اس چیز پہ ہے کہ ڈیموکریسی شوڈ پریویل ان پاکستان. ایک ہی بات وہ بار بار کرتے تھے، اور جب آواز اٹھاتے تھے اسی چیز کے خلاف جہاں جمہوریت اٹیک ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ نے کس انسان کو اریسٹ کیا، کس وجوہات پہ؟ کہ ECP کو تھوڑی سی ان کو درد ہوا ہے، افسوس ہوا ان کو کہ ان نے خالی ان کو بول دیا ہے آگے کہ وہ فرنٹ مین ہے PDM کے. اب اس میں جو پچھلے 9 مہینوں میں ہے، اور انسان کیا بولے؟ اگر اتنا بھی بولنے کا حق نہیں ہے تو پھر ہم چپ ہو کے کیا ہر جو آئے ایکسیپٹ کر لیں؟ ہم اور آپ، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کیسے سلیکٹ پہلے بھی ہوتی آئی ہیں اور اب بھی کیسے ہوتی ہیں. سب جانتے ہیں کس کا سب سے بڑا سٹیک ہوتا ہے اس میں. لیکن جب بھی وہ سلیکشن ہوئی ہے اس میں پھر بھی کوئی نہ کوئی کسی قسم کی فیئرنیس رہتی ہے کہ بندہ اتنا کنٹروورشل نہ ہو. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارے سائڈ کا کوئی آپ لگا دیتے، لیکن پورا ایک زداری کے ایک منہ بولے بیٹے کو لگانا، یہ کس قسم کی ڈیموکریسی ہے؟ آپ نے دنیا کو کیا دکھایا ہے؟ ایک چند ہفتوں پہلے جا کے وہ عمرہ کر رہے ہیں اسی انٹراج میں. یہ کس قسم کا فیئرنیس ہے؟ اور یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی ECP چپ ہے. اب محسن نقوی صاحب کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ ہر بندہ اٹھ پڑھ کے بولا ہے کہ جی یہ ایک باعث اور زداری کے گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے. تو آپ نے اپنے کوئی خون کا کچھ سوچنا ہوتا، آپ کے اندر تو صبر اور انصاف ہونا چاہیے. لیکن افسوس اس میں بھی پیسے اور اقتدار کی ہوس میں ملاوٹ آ گئی ہے. تو خدا را کچھ سوچیں کہ پاکستان کو آپ کو کس طرف لے کے جانا ہے. آپ ان لیڈرز کو اور اس پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے چاہ رہے ہیں جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے.
ایک واحد ایک پارٹی ہے جو سارے پروونسز میں گراس روٹ لیول تک انٹرینچڈ ہیں، اور اس انسان کو آپ کوشش کر رہے ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ ریڈ لائن لگے گی، وہ ایسا حب وطن ہے، وہ ایسا ایک انسان ہے کہ اگر آپ ٹیبل پہ بھی آ کے ان سے پوچھ لے کہ ملک نہیں ٹوٹنا چاہیے خان صاحب، آپ ریزائن کر دیں پالیٹکس سے. فرض کرے میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کہیں کہ میں پالیٹکس سے پاکستان کی خاطر ریزائن کرتا ہوں، پھر آپ کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ کس کو آگے آپ لے کے آنا چاہتے ہیں؟ اور کون ہے اس ملک میں جو پورے پاکستان سے ایکسیپٹڈ ہے؟ مجھے ایک شخص بتا دیں کسی پارٹی میں بھی، آرز انکلوڈیڈ، کون سا ایسا شخص ہے جو پورے پاکستان میں ایکسیپٹیبل ہے، جس کی صادق اور امین کی ایک ریپوٹیشن ہے جو پورے دنیا میں مانا جاتا ہے؟ ایک اگر بتا دیں. کیا بلاول زرداری کو آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ مریم صفدر کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ اس وقت فضل الرحمان آپ کا فیس بنا ہوا ہے پاکستان اور پاکستان کی جمہوریت کا، یہ پاکستان آپ بنانا چاہ رہے ہیں؟ تو فیصلہ کریں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور میں پھر سے محسن نقوی کو کہتا ہوں کہ دیکھیں سر، یہ 90 دن کی گورنمنٹ ہے، اس کے بعد آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا پاکستان میں. آپ کب تک ایک زرداری ہاؤس سے دوسرے کو زرداری ہاؤس تک پھرتے رہیں گے؟ کبھی نہ کبھی آپ کو پبلک کا فیصلہ کرنا ہوگا، سامنا کرنا ہوگا آپ نے. تو سوچ سمجھ کے آپ اپنی حرکتیں کریں. یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر اعظم سواتی صاحب نے سہ لیے، باقیوں نے ساری چیزیں سہ لی ہیں. فواد صاحب تو پچھلے 9 مہینے میں ہمارے سب سے بڑے فرنٹ رنر ہیں، اور وہ ایک سیاسی شعور رکھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جمہوریت کے لیے کیا ان کو مشکلات اٹھانی پڑیں گی. تو اس میں آپ کوئی کسی غلط فہمی کے آپ نہ شکار ہوں کہ اس چیز سے کوئی فرق پڑنا ہے. فواد چودھری صاحب الحمدللہ اس سے اور بڑے ہیرو بنتے جائیں گے، جتنے پہلے وہ 9 مہینوں سے بنے ہیں اس سے بھی آگے انشاءاللہ آج صبح سے بن گئے ہیں. لیکن آپ کا کیا ہوگا؟ کچھ سوچیں کہ آپ کا کیا ہوگا، اور جو پارٹیز آپ کو بیک کر رہی ہیں اور ساری جو قوتیں آپ کو بیک کر رہی ہیں وہاں کیا ہوگا؟ تو خدارہ ذرا سوچ کے. میں اپنے بڑے ہمبل کیپیسٹی سے چیف جسٹس آف پاکستان، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان، ہم سب ایز اے پارٹی ان سے بڑے توقعات رکھتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی صرف چیف جسٹس اور جسٹس سسٹم اور جوڈیشری کی بالادستی کی بات کی ہے. آج وہ آپ سے وہ انصاف بھی مانگ رہے ہیں، اور آپ کی طرف پورے ملک کی نظریں بھی ہیں کہ آپ وہ قائم رہیں اپنے جو آپ کا رول ہے اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں اور اس ملک میں. پاکستان